بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں فیاض محمود اور میرے ساتھ ہیں ثاقب بشیر۔ معروف صحافی نجم سیٹھی اور حکومت کے درمیان لوک ورثہ کی بلڈنگ کا تنازع چل رہا ہے اور وہ معاملہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں زیر سماعت ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں آرگومنٹس ہوئے، آرگومنٹس کے بعد فیصلہ اس پہ محفوظ ہو چکا ہے۔ ہم آج اسی کیس کے مختلف پہلوؤں کو آپ کے سامنے رکھیں گے اور ثاقب بشیر صاحب سے ہم اس پہ بات کریں گے۔ ہم دونوں نے اس کیس کو کور کیا، ثاقب صاحب کی رائے لیں گے اور میں بھی آپ کے ساتھ اسی پہ بات کروں گا۔ سب سے پہلے ثاقب صاحب آپ کا بہت شکریہ۔ یہ بتائیے کہ معروف صحافی نجم سیٹھی پر الزام ہے کہ انہوں نے حکومت کی ملکیتی زمین پر قبضہ کر رکھا ہے، یہ آخر معاملہ ہے کیا؟ نجم سیٹھی صاحب کی جو بلڈنگ ہے لوک ورثہ کی، اسلام آباد کی سپر مارکیٹ، مہنگی ترین وہ جگہ ہے، وہاں پہ بلڈنگ ہے۔ اس کا تھوڑا سا پس منظر میں آپ کو بتا کے آگے چلتا ہوں۔ یہ ادارہ قائم ہوا تھا لوک ورثہ کا 1983 میں۔ 1984 میں سی ڈی اے سے یہ سپر مارکیٹ کی جو جگہ ہے جس پہ بلڈنگ قائم ہے، لوک ورثہ ڈسپلے سینٹر اس کا نام ہے، یہ 1984 میں لوک ورثہ نے خریدی۔ اس کے بعد اس کے 12 سال کے بعد 1996 میں یہ نجم سیٹھی صاحب نے لیز پر لی۔ دوسرے لفظوں میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ گزشتہ 24 سال سے یہ جگہ جو ہے نجم سیٹھی صاحب کے پاس ہے اور یہ جگہ لیے ہوئے لوک ورثہ کو 36 سال ہو گئے ہیں۔ 12 سال یہ جگہ لوک ورثہ کے پاس رہی اور اس کے بعد 24 سال سے نجم سیٹھی صاحب کے پاس ہے۔ اس جو کیس ہے اس میں اب فیصلہ جو ہے جسٹس فیاض احمد جدران انہوں نے یہ کیس کی سماعت کی تھی۔ ابھی جو ریسنٹلی جو ڈیولپمنٹ تھی وہ آپ کو میں بتا دیتا ہوں۔ 30 نومبر 2020 کو نوٹس دیا تھا لوک ورثہ انتظامیہ نے نجم سیٹھی صاحب کو کہ آپ کا جو لیز ایگریمنٹ تھا وہ 28 فروری 2020 کو ایکسپائر ہو چکا ہے، 3 سالہ ایگریمنٹ، تو آپ 7 دسمبر تک یہ جگہ خالی کر دیں۔ بے دخلی کا یہ نوٹس تھا، تو نجم سیٹھی صاحب نے اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کیا 6 دسمبر کو۔ 7 دسمبر کو اس کیس کی پہلی سماعت ہوئی اور سٹے گرانٹ کر دیا گیا۔ سٹے کا مطلب یہ کہ جو نوٹس لوک ورثہ انتظامیہ نے دیا تھا نجم سیٹھی صاحب کو اس پر روک دیا گیا کہ کوئی کارروائی نہ کی جائے۔ دوسری سماعت 21 دسمبر کو ہوئی اور تیسری سماعت فائنل آرگومنٹس کے لیے عدالت نے رکھا تھا وہ 29 دسمبر کو ہوئی۔ اب اس کیس میں جو فیصلہ ہے وہ محفوظ کر لیا گیا ہے، جس پر توقع ہے کہ تقریباً 15 جنوری کے آگے پیچھے اس کا فیصلہ سنایا جائے گا۔ اچھا ثاقب صاحب، 24 برس بیت کے اس زمین کے معاملے کو، تو اس لوک ورثہ کی انتظامیہ نے ان 24 برسوں میں کتنی مرتبہ اس زمین کو خالی کروانے کی کوشش کی، یہ بھی آپ ہمارے ناظرین کے ساتھ شیئر کر دیں۔ جی، اس میں بڑا انٹرسٹنگ فیکٹ ہے کہ 1996 میں نجم سیٹھی صاحب کو 5 سال کے لیے یہ زمین لیز پر دی گئی۔ اس کے بعد 2001 تک یہ لیز تھی، 2001 سے 5 سال پھر ایکسٹینڈ ہوئے، 2006 میں یہ لیز جو ہے وہ ختم ہو گئی 5 سالہ۔ تو یہ جو 24 سال کا جو سوال ہے آپ کا، 24 سال کے عرصے میں 2 دفعہ یہ جو ابھی ریسنٹ ڈیولپمنٹ کے علاوہ 2 دفعہ یہ جگہ جو ہے خالی کرانے کے لیے نوٹسز دیے گئے اور خالی کرانے کی کوشش کی گئی۔ 2006 کے بعد نوٹس دیا لوک ورثہ انتظامیہ نے نجم سیٹھی صاحب کو کہ آپ یہ جگہ خالی کر دیں، ہم لیز جو ایگریمنٹ ہے اس میں توسیع نہیں کر رہے۔ اس میں پہلے نوٹس پہ کوئی ڈیولپمنٹ نہیں ہوئی تو لوک ورثہ انتظامیہ جو رینٹ کنٹرولر ہے ان کے پاس چلے گئے ایگزیکیوشن کے لیے، تو وہاں سے یہ آرڈر ہو گیا کہ یہ جگہ خالی کر دی جائے۔ تو اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو گورنمنٹ کی جانب سے یا لوک ورثہ انتظامیہ کی جانب سے جواب جمع کروایا گیا ہے اس میں یہ اسپیسیفکلی کہا گیا ہے کہ 2006 کے بعد جب کورٹ سے یہ آرڈر آ گئے کہ آپ نجم سیٹھی صاحب یہ جگہ خالی کر دیں، تو اس کے بعد نجم سیٹھی صاحب نے اپنا انفلوئنس استعمال کرتے ہوئے 2 سال کیس چلا، 2006 سے 2008، تو 8 میں انہوں نے انفلوئنس استعمال کرتے ہوئے 5 سال کی مزید توسیع لے لی۔ 2011 تک، 2006 سے 2011 تک دوبارہ ان کو توسیع مل گئی۔ 2011 کے بعد دوبارہ گورنمنٹ جو ہے وہ ان کو نوٹس کیا نجم سیٹھی صاحب کہ آپ جگہ خالی کر دیں، لیکن دوبارہ جو جواب جمع ہوا ہے ہائی کورٹ میں اس میں یہ لکھا گیا ہے حکومت کی جانب سے
کہ نجم سیٹھی صاحب نے انفلوئنس استعمال کرتے ہوئے 2011 سے لے کر 2017 تک ہر سال ایک سال کی وہ ایکسٹینشن اس میں لیتے رہے، اور 2017 مارچ میں 2020 فروری تک 3 سال کے لیے یہ دوبارہ جو ہے معاہدہ ہو گیا، جو ایگریمنٹ ہے وہ لوک ورثہ اور نجم سیٹھی صاحب کے ساتھ ہو گیا۔ یہ اب جو 24 سال میں 2 دفعہ ایسا ہوا ہے، اب تیسری بار ہے کہ جب گورنمنٹ جو ہے اس کو خالی کرانے کی کوشش کر رہی ہے۔ ٹھیک ہے، جیسا کہ آپ نے بتایا کہ گورنمنٹ اس کو خالی کرانے کی کوشش کر رہی ہے، اور آپ نے یہ بھی بتا دیا کہ حکومت نے اس کو ایکسٹینڈ نہیں کیا بلکہ ان کو خالی کرنے کا کہا، جو نوٹیفیکیشن چیلنج ہو گیا۔ اب آپ مجھے یہ بتائیں، نجم سیٹھی صاحب کے جو وکلاء ہیں وہ عدالت میں کیا پلی لیتے ہیں، انہوں نے کیا اپنے آرگومنٹ پیش کیے، وہ تھوڑے سے ہمیں بتا دیں۔ نجم سیٹھی صاحب کے وکلاء نے جو ہائی کورٹ میں پٹیشن دائر کی ہے، اس میں انہوں نے یہ موقف لیا ہے کہ جو نوٹس دیا گیا ہے بے دخلی کا، یہ غیر قانونی ہے، یہ حکومت کی جانب سے نوٹس نہیں دیا جا سکتا۔ اگر بے دخلی کروانی ہے، اس جگہ سے جگہ واپس لینی ہے، تو رینٹ کنٹرولر کے پاس گورنمنٹ جا سکتی ہے، وہ ان کا دائرہ اختیار ہے، یا وہاں سے جا کر اس کو پرسو کیا جا سکتا ہے۔ نوٹس دینا غیر قانونی ہے۔ اس کے علاوہ جو نجم سیٹھی صاحب کے وکلاء ہیں، ان کی جانب سے جو حکومت کی جانب سے جواب جمع کروایا گیا تھا، اس پر بھی 2-3 قسم کے بڑے امپورٹنٹ اعتراضات جو ہے وہ سامنے آئے تھے، وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ ایک تو نجم سیٹھی صاحب کے وکلاء نے کہا تھا کہ جو پرائیویٹ وکیل ہیں وہ پیش نہیں ہو سکتے لوک ورثہ کی جانب سے۔ دوسرا جو جواب جمع ہوا اس پر آتھورائزڈ پرسن کی جو دستخط ہیں وہ نہیں ہیں، یہ بھی جو ان کا تھا۔ اس کے علاوہ انہوں نے یہ کہا کہ جو جواب میں یہ کہا گیا ہے کہ 2006 یا 2012 یا ابھی یا 2018 میں ایک کیس جو ہے نجم سیٹھی صاحب رینٹ کنٹرولر کے پاس ایک چلا تھا، نجم سیٹھی صاحب اور لوک ورثہ انتظامیہ کے درمیان، تو اس میں مینیج کا لفظ استعمال ہوا ہے، تو وہ انہوں نے کہا کہ یہ جو مینیجڈ ہے بٹوین نجم سیٹھی صاحب اور رینٹ کنٹرولر، تو مینیج نہیں ہوتا۔ اگر مینیج کا لفظ جو ہے یہ توہین عدالت کے زمرے میں آتا ہے، یہ الزام لگایا ہے حکومت پر ان کی وکلاء نے۔ اور دوسرا جو نجم سیٹھی صاحب کے حوالے سے جو زبان استعمال کی گئی ہے، ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ تضحیک امیز زبان جو ہے وہ استعمال کی گئی ہے۔ اس کے علاوہ کوئی سپریم کورٹ، ہائی کورٹس کے جو کیسز ہیں ان کا انہوں نے حوالہ بھی دیا، اور یہ کہا کہ قانون کے مطابق جو ان کا نوٹس ہے یہ غیر قانونی ہے۔ انہوں نے اگر اس پر عمل کروانا ہے تو ایک ہی راستہ ہے، وہ ہے رینٹ کنٹرولر کا، اور رینٹ کنٹرولر کے ذریعے یہ اس پر عمل درآمد کروا سکتے ہیں۔ آخری بات ایک بڑی امپورٹنٹ ہے کہ حکومت نے جو 30 نومبر کو نوٹس دیا تھا، اس پہ جو نوٹس تھا اس کو CC کیا گیا تھا اسلام آباد انتظامیہ، ICT جو ایڈمنسٹریشن ہے اس کو، اور IG انسپیکٹر جنرل پولیس اسلام آباد کو۔ اس کے حوالے سے بھی اعتراض یہ اٹھایا گیا کہ ان کو کیوں CC کیا گیا ہے، کیا حکومت جو ہے کیوس پیدا کرنا چاہتی ہے، کوئی لڑائی جھگڑے کا ہے؟ یہ تو 2 پارٹیز کا ایشو ہے، یہ کسی سطح پہ بھی کچھ بھی اس میں آؤٹ کم ہو سکتا ہے، لیگل میٹر ہے، تو اس کو پولیس کو بلا کے ڈرا دھمکا کے کیوں آپ جو ہے ایسا ماحول بنانا چاہتے ہیں؟ تو یہ اعتراضات تھے جو نجم سیٹھی صاحب کے وکیل نے عدالت کے سامنے رکھے۔ یہ اعتراضات تھے۔ اچھا، مجھے بظاہر اس کیس میں یہ لگتا ہے کہ نجم سیٹھی صاحب کے جو وکلاء ہیں وہ قانونی سکم کے پیچھے چھپ رہے ہیں، آپ کو کیا لگتا ہے، ایسے ہی ہے؟ ان کا جو اعتراضات بنیادی طور پر انہوں نے اٹھائے تھے، عمومی طور پر کیسز میں یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کو سٹے مل جائے تو جو وکلاء ہیں ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ اس میں ایکسٹینشن چلتی رہے، پرولانگ کرتے رہیں۔ تو جو اعتراضات انہوں نے اٹھائے تھے ان کا مقصد یہ تھا۔ تو بڑی انٹرسٹنگ ایک فیکٹ بھی بتا دوں میں آپ کو کہ جب اعتراضات پہ وہ کر چکے تو عدالت نے کہا کہ جی آگے بات کریں، تو انہوں نے کہا پہلے اعتراضات کا جو ہے اس کو ڈیسائیڈ کر لیں۔ ان کا مقصد یہ تھا کہ دوسری طرف کے وکلاء اس پہ دلائل دے گئے، پھر 1-2 تاریخیں شاید پڑ جائیں تو یہ معاملہ جو ہے تھوڑا سا پرولانگ ہو جائے۔ لیکن عدالت نے کہا کہ جو آپ کے اعتراضات ہیں ان کو ہم الگ ڈیسائیڈ کریں گے اور آپ کی پٹیشن کو الگ ڈیسائیڈ کریں گے، ایک ہی دفعہ فیصلہ دے دے۔ اور 29 کو ہی پھر اس پہ مکمل جو ہے وہ آرگومنٹس ہوئے، اور جو گورنمنٹ کا وکیل تھا اس نے تمام کا جواب دیا، اور اس میں ایک چیز انہوں نے بڑی سمپل کہی کہ ہمارا ان کے ساتھ ایگریمنٹ، لیز ایگریمنٹ تھا جو 28 فروری 2020 کو ختم ہو چکا ہے، اب مزید جو ہے اس میں ایکسٹینشن ہم نہیں کرنا چاہتے۔ نجم سیٹھی صاحب نے جو دسمبر 2020، جنوری 2021 اور فروری 2021 3 ماہ کا جو کرایہ ہے وہ جمع کروایا، یہ تقریباً 7 لاکھ سے زائد کا ہے، مطلب منتھلی جو ہے 2 لاکھ پلس 2,30,35 ہزار یا 40 ہزار بنتا ہے جو منتھلی کرایہ ہے اس جگہ کا۔ 1996 میں یہ کرایہ جو ہے 37 ہزار تھا۔
تو جو 3 ماہ کا کرایہ ابھی ریسنٹلی نجم سیٹھی صاحب کی جانب سے جمع کروایا گیا، لوک ورثہ کے وکیل نے کہا کہ وہ ہم نے ان کو واپس کر دیا ہے کیونکہ ہم ان کے ساتھ جو لیز ایگریمنٹ ہے اس پہ مزید جو ہے توسیع کسی قسم کی نہیں چاہتی، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس جگہ کو فوری طور پہ خالی کروایا جائے۔ یہ گورنمنٹ چاہتی ہے کہ اس جگہ کو خالی کروایا جائے، اور ثاقب صاحب ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے تھے کہ عدالتی کارروائی میں اب تک کیا ہوا ہے، اس میں فیصلہ محفوظ ہو چکا ہے۔ اب 15 جنوری تک ممکنہ طور پہ یہ فیصلہ آنے کا امکان ہے۔ ہم نے کیس کے ہر پہلو کو آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے، اس میں نجم سیٹھی صاحب کا کیا موقف ہے، اس کے علاوہ حکومت نے کیا اعتراضات عائد کیے اور اب تک کی عدالتی کارروائی کیا ہوئی ہے، یہ ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ مجھے اور ثاقب صاحب کو دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔